बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर तारिक हुसैन आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की मेरी वीडियो है, ये पिछली वीडियो के साथ मुंसलिक है। हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी मर्दाना कमज़ोरी की वजूहात डिस्कस की, और उससे अगली वीडियो में मर्दाना कमज़ोरी की जो वजूहात हैं उनमें जो अज़ाए तनासल की तरफ खून का बहाव कम हो जाता है उसको दुरुस्त करने वाली और इम्प्रूव करने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं वो डिस्कस की थी। आज की ये वीडियो है, इसमें मैं ऐसी ग़िज़ाएँ बताऊंगा जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती हैं, क्योंकि तीन ही कॉमन वजूहात हमने डिस्कस की थी। एक साइकोलॉजिकल थी, दूसरी अज़ाए तनासल की तरफ खून का बहाव कम होना, और तीसरी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना। तो टेस्टोस्टेरोन को जो बूस्ट करती हैं ग़िज़ाएँ, आज हम वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि मर्दाना कमज़ोरी की तीसरी बड़ी वजह टेस्टोस्टेरोन के लेवल का ब्लड में कम होना है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल, और ये एक नेचुरल फिनोमेना है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो 30 साल की उम्र के बाद 1% पर ईयर के हिसाब से कम हो रहा होता है। और जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है यानी जो बायो अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन है, उसका लेवल 2 से 3% पर ईयर के हिसाब से कम हो रहा होता है। ये ज़्यादा इसलिए है कि चूँकि इसमें जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन है उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है। जब ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ेगी तो ज़ाहिर है फ्री टेस्टोस्टेरोन का लेवल, बायो अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो वो कम हो जाएगा। अब क्यों ना हम ऐसे तरीके इख्तियार करें कि ख़ास तौर पे उन अफराद के लिए जो मिडिल एज को पहुंच चुके हैं, और ऐसे तमाम अफराद जिनमें किसी भी वजह से, चाहे यंग हैं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया हो, जो ब्लड के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करें, ऐसी ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल करें। यानी उनके टेस्टोस्टेरोन के लेवल खून में बढ़ाएँ ताकि ऐसे अफराद भी खुशगवार जिनसी ज़िंदगी गुजार सकें। मैं आपको ना सिर्फ इन ग़िज़ाओं के नाम बताऊंगा, बल्कि थोड़ी थोड़ी हर ग़िज़ा की बायोकेमिस्ट्री बताऊंगा, ये कैसे काम करती है। क्योंकि पढ़े लिखे अफराद, जैसे आजकल माहौल है, हर कोई ये कैसे काम करती है जो पता हो, तो फिर ज़्यादा एतमाद के साथ उस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें जो लिस्ट में बताऊं, जो ऐसे ग़िज़ाएँ जो कि खून में अंदर जाके ब्लड में जज़ब होके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करती हैं, उनमें सबसे पहले है अनार है, और क्रूसीफर वेजिटेबल्स हैं जिनमें बंद गोभी है, फूल गोभी है, और ब्रोकली है, और फिर है लीफी ग्रीन्स हैं, और फिर है गार्लिक है, ये लहसुन है, गिंगर है, और अदरक जिसको बोलते हैं, बेरीज़ हैं, एग्स हैं, नट्स हैं, और फैटी फ़िश है। और अब मैं आपको इनकी थोड़ी थोड़ी सी तफसील बताता हूँ बायोकेमिस्ट्री, ताकि एतमाद से आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकें। अनार जो है, अनार में ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो लेडिग सेल्स जो टेस्टिकल में होते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन को पैदा करते हैं, इसके फंक्शन को इम्प्रूव करके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। और अनार में ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो अरोमाटेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। ये अरोमाटेज एंजाइम क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में बदल रहा होता है, और जब ये कन्वर्शन कम हो जाएगी तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल खून में बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो है क्रूसीफर वेजिटेबल, जो पहले जिक्र किया, बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली वगैरह है। इनमें भी ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको ग्लूकोसाइनोलेट्स कहते हैं, जो कि इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कंट्रोल करते हैं। ये कैसे काम करते हैं ये मैं ज़रा बताता हूँ आपको। नंबर 1, सबसे पहले ये ईस्ट्रोजन को रेगुलेट करते हैं, और इनमें इंडोल 3 कार्बिनोल तरह के कंपाउंड होते हैं जो जिस्म के अंदर जाकर ईस्ट्रोजन लेवल को कंट्रोल करते हैं। और जब ईस्ट्रोजन लेवल कंट्रोल हो जाएगा, ये ज़्यादा इसकी तो उससे भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट जो है, ईस्ट्रोजन का बड़ा हुआ लेवल, चूँकि जब ये ज़्यादा हो तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को लो करता है, लिहाजा ईस्ट्रोजन के हेल्दी बैलेंसेस को सपोर्ट करके ये कुर्सीपन जो वेजिटेबल्स हैं, ये इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ही मेंटेन रखती हैं, और अरोमाटेज इनहिबिशन भी ये करती हैं। अरोमाटेज एक एंजाइम है जो कि टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, जैसे पहले मैंने जिक्र किया। इन वेजिटेबल में भी मौजूद ये कंपाउंड होता है, और ये अरोमाटेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, ये क्रूसीफर वेजिटेबल, और इस टेस्टोस्टेरोन का जो खून में लेवल है वो कम होने में मदद मिलती है। और दूसरी क्रूसीफर वेजिटेबल खूबी ये है, ये एंटीऑक्सीडेंट के अंदर मौजूद होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी इनकी होती है, और जिसम में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब कम होता है तो ओवरऑल सेहत पर जो बहुत अच्छा असर होता है, और अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो खून में बढ़ता है। और अगली जो नेक्स्ट जो मुफीद ग़िज़ा है वो लीफी ग्रीन्स हैं, यानी पालक है, केल है। इनके अंदर भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करते हैं, और मैग्नीशियम में इसके अंदर पाया जाता है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं।
اور اس کے اندر ان کے اندر دوسری مفید غذائیں پائی جاتی ہیں، مثلاً ہے وٹامن ای ہے، وہ بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے، اور دوسری فولیٹس ہیں اور نائٹریٹس بھی ان کے اندر پائے جاتے ہیں، اور یہ اس کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں مل کے الٹیمیٹلی ٹیسٹوسٹیرون کے لیول کو بوسٹ کرتی ہیں. اب گارلک ہے، لہسن ہے، اس میں بھی کمپاؤنڈ ایسے پائے جاتے ہیں جس کو ایلیسین بولتے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹیسٹوسٹیرون کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. اور لہسن کے اندر بھی اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلیمیٹری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن کو، یہ جو انفلیمیشن ہوتی ہے کرونک باڈی میں چل رہی ہوتی ہے، لہسن جو اس کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے، چونکہ کرونک انفلیمیشن جو چل رہی ہوتی ہے سلو لیول کی، وہ ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن کو سپریس کر رہی ہوتی ہے. اور یہ جو گارلک ہے یہ جسم میں انفلیمیشن کو کم کرتے ہیں اور آکسیجن سٹریس کو کم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون اور دوسرے ہارمون جو ہے وہ مینٹین رکھنے میں یہ لہسن بہت مدد کرتا ہے. اور یہ امپروو سرکولیشن کو امپروو بھی کرنے میں لہسن بہت مدد کرتا ہے. جو باڈی کے اندر جو ہے جو بلڈ کا فلو ہے وہ یہ لینے سے بڑھتا ہے. جیسے عام لوگ یہ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر بلڈ تھننگ کی بھی کوالٹی موجود ہے. اور یہ جو ہیں لہسن جو ہے یہ کارٹیسول کی ریڈکشن بھی کرتا ہے. یعنی گارلک جو ہے یہ سٹریس ہارمون کے لیول کو بھی کم کرنے میں مدد دیتا ہے. کتنا اچھا اللہ پاک نے ایک نیچرل چیز کے اندر اس کا فنکشن رکھا ہوا ہے. لہذا یہ کارٹیسول کو لو کر کے انڈائریکٹلی ٹیسٹوسٹیرون کو سپریس کرتا ہے. اب گینگر لیتے ہیں، گینگر ہے ادرک. یہ اپنی اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن کو سپریس کرتا ہے. اور جو گینگر جو ہے، ادرک جو ہے، یہ لیوٹینز ہارمون کا سٹیمولیٹر ہے. کچھ اسٹڈی نے یہ بھی سجیسٹ کیا ہے کہ گینگر جو ہے وہ پچٹری گلینڈ سے جو ہے وہ اس پہ اتنا پازیٹیو اثر کرتا ہے کہ لیوٹینز ہارمون کی سیکریشن کو سٹیمولیٹ کرتا ہے پچٹری گلینڈ سے. اور لیوٹینز ہارمون جو ہے وہ ٹیسٹیکل میں ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن کو سٹارٹ کرنے میں کی رول ادا کرتا ہے. اور دوسرا جو ہے ٹیسٹیکولر پروٹیکشن بھی یہ کرتا ہے. یعنی آکسیجن سٹریس کی وجہ سے ٹیسٹیکل کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے. اس سے ہیلدی ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن میں اضافہ ہوتا ہے. اب آ کہتے ہیں بیریز. بیریز کے اندر بھی اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلیمیٹری جو ہے وہ پراپرٹیز موجود ہوتی ہیں. اور ان بیریز کے اندر وٹامن سی ہوتا ہے، وٹامن ای ہوتا ہے، اور دوسرے فائٹو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو کرونک سلو گوئنگ کرونک انفلیمیٹری باڈی میں چل رہی ہوتی ہے، وہ اور آکسیجن سٹریس ہوتا ہے اس کو بھی کم کرتے ہیں، اس انفلیمیشن بھی کم کرتے ہیں. نیکسٹ جو ڈائٹ ہے جو کہ ٹیسٹوسٹیرون کو بوسٹ کرنے میں مدد دیتی ہے، وہ الٹیمیٹلی اریکٹائل ڈسفنکشن میں مفید ہوتی ہے، وہ ہے انڈے ہے، ایگ ہے. اب یہ ایگ جو ہے آئیڈیلی تو دیسی انڈا ہی لینا چاہیے. یہ وٹامن ڈی کا ایک ذریعہ ہے. وٹامن ڈی کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک ایسے جینز کی ریگولیشن میں انوالو ہوتا ہے جو کہ ٹیسٹوسٹیرون کی سنتھسس میں انوالو ہوتے ہیں. کولیسٹرول اس کے اندر ہوتا ہے، یہ ایک ہیلدی کولیسٹرول کا ذریعہ ہے. تقریباً 85% کولیسٹرول باڈی کے اندر خود پیدا ہوتا ہے، اور 10 سے 15% جو کولیسٹرول ڈیلی ہر انسان کو باڈی کے فنکشن کو پراپر چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور یہ ایگ جو ہے ایک ہیلدی کولیسٹرول کا ذریعہ ہے جو روزانہ ہر انسان کو لینا چاہیے. اور دوسرا ان کے اندر یہ نیوٹرینٹ سے لوڈڈ ہوتا ہے، نیوٹرینٹ سے ڈینس ہے. یہ اس کے اندر مختلف وٹامن ہے، وٹامن بی کمپلیکس ہے، منرلز ہیں، سارے کے سارے ہیں. اور نیکسٹ جو ہے نٹس ہیں. نٹس یعنی یہ جو ڈرائی فروٹس میں ہے، مثلا بادام ہے، اخروٹ ہے، کاجو ہے، ان کے اندر بہت زیادہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، اور ان میں وٹامن ای بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی ٹیسٹوسٹیرون کے لیول کو بوسٹ کرنے میں ان پر پازیٹیو افیکٹ کرتے ہیں. ان کے اندر ہیلدی فیٹس بھی ہوتے ہیں، مثلا مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں، اور پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ بھی ان کے اندر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نٹس کے اندر میگنیشیم، زنک کا خزانہ ہوتا ہے، اور زنک اور میگنیشیم پہلے ہم بتا چکا ہوں یہ بھی جسم کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں. اور جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ زنک جو ہے ٹیسٹوسٹیرون کی سنتھیسس کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور میگنیشیم جو ہے وہ جسم کے اندر ٹیسٹوسٹیرون کے لیول کو ریگولیٹ کرنے میں رول ادا کرتا ہے. اب آتی ہیں فیٹی فش کی طرف. فیٹی فش بھی جو ہے وہ غذائی تناسل کی طرف خون کا نہ صرف بہاؤ بڑھانے میں مدد دیتی ہے بلکہ یہ ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن کو بوسٹ کرتی ہے، ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بوسٹ کرتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہیں وہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں فش کے اندر، اور پھر اس کے اندر اسینشل نیوٹرینٹس بھی موجود ہوتے ہیں. وٹامن 3 کا بھی یہ ذریعہ ہے. لیکن فیٹی فش لینی کیسے چاہیے؟ یہ ہمیشہ شوربے والی پکائیں یا اسٹیمڈ فش لیں، فرائیڈ فش بالکل نہیں لینی.
اور ان ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے، یعنی اریکٹائل ڈسفنکشن دور کرنے کے لیے، سب سے پہلے آپ کو ان غذاؤں کو اوائڈ کرنا پڑے گا جو میں نے پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد یہ جو ہیلدی فوڈز آپ کو بتائے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون بوسٹ کرنے والے اور اعضائے تناسل کی طرف خون کا بہت زیادہ کرنے والے، ان پر آپ کو آنا پڑے گا، ان کو آپ شروع کریں۔ اور یہ کوئی دوائی نہیں ہے کہ یہ ادھر کھائی، یہ ٹیکہ لگا درد کا آرام آ جائے۔ چند دن، چند ہفتے لگاتار، چند ماہ لگاتار لیں، استقامت سے لیں، صبر سے لیں، جو پچھلی کمیاں اندر ہوتی ہیں جسم میں، نیوٹرینٹس کی، منرل کی، وہ ساری دور ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس میں جتنی بھی آپ نے غذائیں میں نے بتائی ہیں، خلاصہ یہ ہے، جیسے انار ہے، بیٹس ہیں، پھول گوبھی ہے، بند گوبھی ہے، بروکلی ہے، لہسن ہے، ادرک ہے، انڈا ہے، بادام ہے، اخروٹ ہے، یہ ساری میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں جو نہ صرف اعضائے تناسل کی خون کا بہت تیز کرتی ہیں بلکہ ٹیسٹوسٹیرون کے لیول کو بھی بوسٹ کرتی ہیں۔ ان کا آپ استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اپنا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔